5 خواب جو عورت بھی دیکھ لے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ یا ان میں سے ایک بھی خواب دیکھیں وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، پکا جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو منتخب کر لیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین کرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ خواب شیطانی ہوتا ہے، نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، کا مقصد کیا ہے، یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں 40واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب کے بارے میں بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، آپ کو سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ حضرت یعقوب نے بیٹے کو بھی فرمایا تھا۔ آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے، جو لوگ اس پر حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، ماموں ہے، مانی ہے، چچا یا چچی اور بھی رشتہ دار ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی بھی مت شیئر کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات ہے، شیطانی نفسانی خواب، تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہیں کافی لوگوں کو آتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ اپنے ماضی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے۔ یہ ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ اس کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نفسانی خواب۔ تو جان لیجئے، یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کرے یا گوشت کا ہی کام کرتا ہے، یا کوئی بھی دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو سارا دن اس کا متعلق ہوتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، ایسا کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ کوئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے، دنیا کی محبت، نفس کی وجہ سے، جس پر وہ زیادہ طاقت دیتا ہے، اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر جو خواب وہ ہیں رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی۔ تو جان لیجئے، رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر ان کو خواب آئیں تو فجر کی اذان سے پہلے، باقی سب حصے کے بعد، وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، جو کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ایسے خواب ہوتے ہیں صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں وہ خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو اللہ کے قریب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے سوا ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، مقدسی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، ان کا دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں، سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو وہ دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، آج وہ لوگ جوگ در جوگ قبروں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ اور کسی عام شخص کی قبر پر لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کرتے۔ تو یقیناً اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، درجات اللہ نے بلند کیے ہیں، مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، کیونکہ اللہ کا نیک بندہ اور خواب میں آتا ہے،
جس کو آپ ساتھ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبی کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پلسرات سے گزر رہے ہیں، اس حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام جانا بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کے خاص نظر رحمت ہونے والی ہے، آپ کو خاص مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش مطابق ہونا شروع ہو جائے کہ آپ پر اللہ کی خاطر نظر رحمت ہونے والی ہے، کوئی خاص مقام مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش مطابق ہونا شروع ہو جائے گی۔ بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں محبت سے کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، صبح میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے انسان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ جب رب تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی محبت کا بیان ہے، اس بات کی وضاحت ہے اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہے وہ پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت، چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اسے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے یا یوں کہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے، یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں بروز قیامت ہر سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرمایا میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور جلا دے، جو جلا دے اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو درا فرماتے ہیں ماں کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا، راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے، تو آئیے جانتے ہیں وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ خواب میں قرآن پاک مجید پڑھ رہے ہیں اب اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت عزت دینے والا ہے، آپ رتبہ شان اللہ کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور عزت آپ کی صفائی اور شان دنیا کی نظر میں اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے، یہ چیز کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور تو اگر آپ جوان ہیں یا آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام مرتبہ دینے والا ہے، یہ اللہ کے غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی آپ جب نہاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لذت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، اگر جسم پاک و صاف ہوتا ہے، جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں بہت زیادہ ترین محسوس ہوتا ہے،
اللہ جانے سے بڑھیں گے، اب نیکی کی طرف رواں دوا ہیں، بس مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، اس کا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے، آپ بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اور یہ خواب بڑھاپے میں آتا ہے اور سمجھ لینا اللہ آپ پر گزری اور آنے والی بک زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مسلح پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مسئلے پر بیٹھے گڑگڑا کر رو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے زارقدار رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ نے بندوں کو دکھاتا ہے، بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑگڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، ان لوگوں کو اپنی خاص بندوں میں شامل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے اللہ سے راضی ہے، ان سے خوش ہیں۔ اگر ایک آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، تو دل کرے یا نہ کرے، اللہ کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی بات ضرور کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ ایسا شخص ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے یہ 3 خواب آتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں مانگیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر میں آپ کو ایک عظیم شان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اگر یہ خواب نظر نہیں آتے تو مایوس نہ ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، نیکی کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ۔